السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اینڈ سوشل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک عورت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ نیک اور پارسا ہوا کرتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجیے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد گرامی سے پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی کہ حکومت وقت کی پولیس کا ایک داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ ابن ظاہر چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اس روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں یہ سن کر حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کر دو، لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں دو چار دن بعد پھر وہی عورت آئی اور کہا جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں روئی کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی۔ تو اب آپ بتائیں کہ میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے اور یہ چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں یہ بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس عورت کے پیچھے گیا تو دیکھا وہ بشر حافی رحمۃ اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ بشر حافی کی بہن تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس زمانے کی عورتیں جو کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، کل قیامت کے دن تو یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا بن جائے تو ہرگز فائدہ نہ ہو پائے گا جب تک تم مال حرام سے پرہیز نہیں کرو گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔